السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 2 دن ولاگ نہیں آئے، کافی لوگ کے میسیجز آئے کہ ولاگ ایک دم سے ہی چھوڑ دیا آپ نے، تو بولا تھا کچھ ٹائم بعد چھوڑو گے، چھوڑے نہیں ہیں۔ میں نے ایک بات بولی تھی اس ویڈیو میں کہ میں یوٹیوب چھوڑوں گا نہیں، جسٹ فرق کیا آئے گا، فیملی نہیں اب آئے گی میرے ولاگ میں، ٹھیک ہے نا؟ نمرا آئے گی، نہ امی آئیں گی، نہ کوئی بھی فیملی نہیں آئے گی، ازلان اور میں آئیں گے۔ اور میں فگرنگ آؤٹ کر رہا ہوں اسٹل کہ کیا کانٹینٹ بناؤ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ مشکل ہے میرے لیے بھی، کیونکہ ایک دم سے فیملی کو ہٹانا میں نے سنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں بہت ڈر گیا، میں پرسنلی بہت زیادہ ڈر گیا اس چیز کو وہ سن کے۔ تو وہ سن کے میں نے ایک ہی رات میں فیصلہ لیا کہ نہیں، بس بہت ہو گیا، نہیں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ نہیں چاہیے۔ وہ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ جب فیصلہ ہو رہا ہوگا آخرت کے وقت، اللہ 3 انسانوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پہلا انسان کون ہے؟ جو ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا انسان کون ہے؟ جو لڑکی ہوتی ہے، جو ہے لڑکی مگر جان بوجھ کے لڑکا بننے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو ایکٹ لائک لڑکا کرتی ہے، کپڑے لڑکوں کی طرح پہنتی ہے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لگتے نہیں کہ وہ لڑکی ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے۔ تیسرا انسان دایوس ہے۔ دایوس کس کو بولتے ہیں؟ دایوس بولتے ہیں تو استغفار، جو اپنی یعنی کہ بیوی کو کیمرے کے سامنے فار ایگزامپل ہوتا ہے تہذیب میں کھانا پکانے کا طریقہ سکھا رہی ہے کوئی عورت اسکارف میں یا بغیر اسکارف کے بھی، جائز تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنی گویا اپنے گھر کی عورتوں کو استعمال کر کے کما رہا ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے۔ بھائی کچھ لوگ اپنی وائف کے ساتھ ولاگ بناتے ہیں تو میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، ہاں اگر ان کی وائف بے پردہ آئے گی یا کوئی ایسا کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا رہے ہیں یا پرینک بنا رہے ہیں اس میں ان کی گھر کی عورتیں بھی آ رہی ہیں اور ان کی ڈریسنگ کوئی بیہودہ نہیں ہے، تو بے پردہ عورت کا آنا بہرحال ناجائز ہے، لیکن میں ان پہ غیرت اور بغیرتی کے فتوے نہیں لگا رہا، کیونکہ ان کا مقصد عورت کے ذریعے کمانا نہیں ہے، وہ تو ایک ضمناً عورتیں آ رہی ہیں اس کے اندر، لیکن تو اس لیے اس پہ آپ اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، پہلے تو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی اب تک جو ہو چکا توبہ کرو، کوئی غیر پکانے کی ترکیبیں بنائیں دکھائیں لوگوں کو، یا پرینک جو جائز پرینک ہوتے ہیں جس میں کوئی بےہودگی نہ ہو اور بہت زیادہ کسی کی انسلٹ نہ ہو، اس طرح کا کوئی پروگرام بنا لیں، آپ کے اندر کوئی قابلیت ہے آپ وہ قابلیت لے آئیں اس کے اندر۔ یہ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یار ہم لوگ اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنا زیادہ دور ہو گئے ہیں پیسے کے پیچھے، ہم لوگ بس پیسہ کمانے کا سوچتے رہتے ہیں، دن بھر اٹھتے ہیں، دن کو اٹھتے ہیں ہم سوچنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ پیسے کیا کریں، کیا کام کریں، پیسہ کیسے کمایا جائے، کیسے پیسہ کمایا جائے۔ ہم لوگ اللہ کا سوچتے ہی نہیں، ہم اسلام کا سوچتے ہی نہیں، ہم نمازوں کا سوچتے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اللہ نے فرمایا، خود اللہ نے بولا ہے کہ آپ تم لوگ نمازیں پڑھو، اس کی ٹینشن چھوڑ دو، اللہ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے؟ مگر ہم لوگ بہت جو ہے نا اسلام سے دور ہو گئے میں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے ایک جگہ میں نے پڑھا نہیں تھا، میں نے سنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں بہت ڈر گیا، میں پرسنلی بہت زیادہ ڈر گیا اس چیز کو وہ سن کے۔ تو وہ سن کے میں نے ایک ہی رات میں فیصلہ لیا کہ نہیں، بس بہت ہو گیا، نہیں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے؟ نہیں چاہیے۔ نمبروں کی ویلیو نہیں ہے، ان لڑکیوں کے لیے بڑی ویلیو ہے، کیونکہ اس سے ان کا فیوچر وابستہ ہے، ان کو پتا ہے جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہیں ملے گی پیسہ نہیں آئے گا تو غریب رہیں گے تو ناکام ہو گئے، تو جب ناکامی غربت میں سمجھ لی گئی ہے تو وہ عزت بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے بھی تیار ہے، بس پکڑے نہ جائیں، پتہ نہ چلے، چھپ کے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری یونیورسٹیوں نے ذہن بنایا ہے لوگوں کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، خدا کا خوف، اللہ، آخرت، یہ یونیورسٹیوں کے ٹاپک ہی نہیں ہے۔ خواتین اپنے گھر کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ مل کر کہ اس طرح ولاگ بنانا جائز ہے۔ بعض یوٹیوب چینل ایسے ہیں جن میں بہت ہی بیہودہ انداز میں خواتین آ رہی ہیں، مجھے جو ہمارے ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں احمد طالب، انہوں نے کچھ لنک بھیجے اور کہا کہ اس پر کچھ بات ہونی چاہیے، اور وہ تھم نیل بھی بیہودہ ہوگا تاکہ لوگ لڑکی کی تصویر دیکھ کر وہ اسٹائلش تصویریں دیکھ کر اس کی طرف مائل ہوں، تو وہ ایسے مردوں کو بیگموں کی آمدن گھر بیٹھے مل رہی ہے نا، بیگم کی نمائش عجیب اسٹائل میں کروا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تہذیب میں کھانا پکانے کا طریقہ سکھا رہی ہے کوئی عورت اسکارف میں یا بغیر اسکارف کے بھی، جائز تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنی گویا اپنے گھر کی عورتوں کو استعمال کر کے کما رہا ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے، وہ تو ایک ضمناً عورتیں آ رہی ہیں اس کے اندر، لیکن بعض لوگ یوٹیوب پہ ایسے کلپ بنا رہے ہیں کہ اس میں اپنی عورتوں کے فحش ڈریس دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کی روٹین دکھا رہے ہیں کہ میری بیگم صاحبہ بتا رہی ہیں میں صبح اٹھ کے یہ کرتی ہوں، پھر یہ کرتی ہوں، اور ڈریسنگ بھی ایسی کہ لڑکے جو ٹھرکی ہیں نا وہ سارے سبسکرائب کر رہے ہیں اس کو، اور مرد کا مقصد اپنی اس طرح سے اپنی بیگم کی عزت کو بیچ کے کمائی، کیونکہ قوم میں ٹھرک تو ہول سیل کے حساب سے بھری ہوئی ہے، تو وہ کھانا وانا پکانے یا ان کی بیگم کی روٹین دیکھنے کے لیے
کون ہے کسی کی بیگم کی روٹین سے آپ کتنے بجے اٹھتی ہیں, پھر ناشتہ کب کرتی ہیں, پھر سوتی کب ہیں, پھر پھول کیسے رکھتی ہیں, یا تو کوئی ہو نا سیلیبریٹی ہو, پھر تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ مشہور شخصیتیں یہ دن بھر کیسے گزارتے ہیں. کوئی سیلیبریٹی بھی نہیں ہے اور ویسے ہی جناب اٹھ کے آپ نے سارا دن وہ شروع کر دیا, تو اس میں مقصد لوگوں کا ٹھڑک کے علاوہ بولو نا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ پرلے درجے کی بے شرمی ہے, پرلے درجے کی بےغیرتی ہے, اور یہ اس مرد کے لیے بہت بے شرمی کی بات ہے جو اپنی بیگم کو اس طرح سے استعمال کر کے لوگوں کو اس کی طرف مائل کر رہا ہے اور پھر یوٹیوب کے ذریعے پیسے کما رہا ہے. تو اس کو ختم کرنا چاہیے معاشرے میں. آپ یوٹیوب پہ نیچے پازیٹیو کمنٹ نہ کریں کہ ماشاء اللہ آپ کی وائف نے آج بہت اچھی لگ رہی ہیں اور بہت اچھا آپ نے زبردست آٹا گوندا انہوں نے, تو وہاں پھر نیگیٹو کمنٹس کیا کریں, اس کو انسبسکرائب کریں, اور اس کو جو بھی معین اختر کا پروگرام دیکھ لیں, جو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں والیاں دی تھیں انہوں نے معین اختر کے پروگرام میں, تو گالیاں نہ دیں, لیکن یہ کہ وہ اس طرح کے اس کو سبسکرائب نہ کریں, نہ اس کو شیئر کریں آگے, یہ گناہ میں تعاون ہے. میں پھر بتا دوں کہ بہت سے لوگ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی یوٹیوب کے چینل پہ آتے ہیں اور مختلف پروگرام دکھاتے ہیں, وہ بھی ناجائز ہے کیونکہ بے پردہ عورت کا آنا جائز نہیں ہے, لیکن ان کا مقصد عورت کو کیش کرانا نہیں ہوتا. وہ چونکہ لبرل ہوتے ہیں, ان کے یہاں یہ پردے وردے کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی, تو وہ بھی غلط ہے, مگر وہ یہ والا غلط اور ہے, وہ والا غلط اور ہے. یہ تو کری عورت کو لا اس لیے رہے کہ لوگ کیا ہوں اس کی طرف مائل ہوں اس کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کہیں بھی دعوت میں جاتا ہے تو اپنی بیگم کو بھی لے جاتا ہے, دوستوں سے مل رہا ہے تو بیگم بھی بے پردہ ہوتی ہے. بہت سے لوگ نہیں پردہ کراتے, تو بس وہ ان کی گھر کی رواج ہے, یہ غلط ہے, ناجائز ہے, تو ان کا مقصد ہوتا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اپنی بیگم کو اپنے ساتھ اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ میری بیگم خوبصورت ہے, ان کو جب لوگ دیکھیں گے تو مجھے پروٹوکول بولو زیادہ ملے گا. جتنے محلے کے ٹھرکی ہیں سارے آ کے چندہ دے کے جائیں گے مجھے, سارے میری نہاری میں نیمبو نچوڑ کے جائیں گے. تو یہ غیرت ہے, یہ تو پرلے درجے کی بے شرمی ہے نا کہ یار تم گھر کی عورت کو کی جسم کو بیچ کے اس کی غیرت کا جنازہ نکال کے تم پیسے کما رہے ہو. تو یوٹیوب پہ یہ فیشن بھی چل پڑا ہے. یوٹیوب کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی نا کیا آ رہا ہے, وہ تو ان کو تو ایڈ چلانے ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز آ جائے. کچھ ان کے قوانین ہیں کہ ایک حد تک اس میں تو وہ کرتے ہیں, لیکن وہ چونکہ مسلم تھوڑی ہیں, ان کے یہ حیا اور یہ بے حیائی کا اتنا زیادہ ان کے یہاں جو یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ آپ اللہ سے ڈرنا چاہیے لوگوں کو, اور ایسے لوگوں کو کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. پہلے تو محبت سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی اب تک جو ہو چکا توبہ کرو, کوئی غیرت والا آمدن کا ذریعہ بناؤ, ٹھیک ہے نا. یوٹیوب پہ آپ کھانا پکانے کی ترکیبیں دکھائیں لوگوں کو, یا پرینک جو جائز پرینک ہوتے ہیں جس میں کوئی بےہودگی نہ ہو اور بہت زیادہ کسی کی انسلٹ نہ ہو, اس طرح کا کوئی پروگرام بنا لیں. آپ کے اندر کوئی قابلیت ہے, آپ وہ قابلیت لے آئیں اس کے اندر. یہ کیا کہ بیگم صاحبہ صبح اٹھ کے پوچھا لگا رہی ہیں, وہ دکھایا جا رہا ہے پوچھا لگا رہی ہیں, پھر برتن دھو رہی ہیں, پھر میں برتن دھوتی ہوں. لوگ برتن دھونا نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک ڈرامہ ہے, ایک اس پہ لیبل لگایا جا رہا ہے, وہ دیکھ کچھ اور رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کس کو بولتے ہیں؟ دایوس بولتے ہیں. تو استغفار جو اپنی یعنی کہ بیوی کو کیمرے کے سامنے, فار ایگزامپل جو میں ڈیلی ولاگنگ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, جو میں ڈیلی ولاگنگ کر رہا تھا, نمرا کو میں کیمرے کے سامنے لا رہا تھا, ٹھیک ہے, کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ڈیلی ولاگس, تو اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جج کرتے ہیں, کیا کیا سوچتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, ٹھیک ہے. تو توبہ استغفار وہ تیسرا انسان وہ ہے. تو جب میں نے سوچا کہ نمازیں میں پڑھنا سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے, میں نے بولا نمازیں میں پڑھتا ہوں, میری نمازوں کا جب فائدہ نہیں, جب اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیں گے ہی نہیں, تو یہ میں نے فیصلہ لیا. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے. یہ صفات آج کل مسلمانوں میں شارٹ چل رہی. التائبون, توبہ کرنے والے, جن لوگوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ تم اپنی جان میرے حوالے کر دو, اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت. تو اللہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں؟ ان کی پہلی صفت ہے التائبون, یہ توبہ کرتے ہیں. اگر اللہ یہ کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے, کتنا مشکل کام ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. لیکن اللہ اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر رہے جو کبھی ہمارے حکم کو توڑتا ہی نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ ہیں, اور میں نے اتنی زندگی دی ہے کہ کبھی نہ کبھی ان سے میرا حکم ٹوٹے گا. اس لیے اللہ نے اہل جنت کی صفت یہ نہیں بیان کی کہ یہ میرا حکم توڑتے ہی نہیں ہے کبھی, بلکہ قرآن نے کہا التائبون, اگر ٹوٹ جائے حکم تو یہ اس پر اصرار نہیں کرتے, یہ توبہ کرتے ہیں. اسی بات کو اللہ نے سورہ آل عمران میں ایک اور انداز سے, اس سے بھی زیادہ دلچسپ انداز سے بیان کیا. قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی مسافت زمین اور آسمان سے زیادہ
جو ہم نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. وہ کون نیک لوگ ہیں؟ ان کی صفات میں اللہ نے ایک صفت بیان کی, والذین اذا فعلوا فاحشۃ, جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے, جب ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں.